دیے جائیں۔ میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صبح نفلی روزہ رکھا جائے۔ یوم شک میں نفلی روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا وہ بھی ناجائز ہے، اور تردد کی حالت میں روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہے تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر نہیں تو پھر دوسرا روزہ ہے، تو وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کہیں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا ان ممالک میں پہلا روزہ کل 24 مارچ کو ہوگا۔ جبکہ بی بی سی نے چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے چاند کی پیدائش منگل کی رات 10:23 پر ہو چکی تھی۔ بدھ کے روز سورج غروب ہونے کے وقت چاند کی عمر 20 گھنٹے سے زیادہ تھی۔ بدھ کو ماہ رمضان کے چاند کا اینگل تقریباً 8 ڈگری تھا، جس کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہی دعویٰ کرنے والے کہ آج پہلا رمضان نہیں تھا، جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب۔ جلالی صاحب بہت شکریہ، ہمیں جوائن کیا ہے رویت ہلال کمیٹی کے ممبر جناب ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جلالی صاحب پہلا سوال آپ سے، وہ کن دلائل کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج پہلی رمضان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے احکام کا علم دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمایا ہے۔ شریعت میں ہر عبادت کا جو وقت ہے اس کا تعین خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ روزے جو ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے فقہاء نے احادیث کی روشنی میں یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کے آغاز اور اختتام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور آغاز میں بھی اگر کوئی شخص اگر شرعی ثبوت پائے جانے سے پہلے رمضان کو شروع کر لیتا ہے تو اس کو یہودیت کے ساتھ مشابہت قرار دیا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے روزے زائد کر لیے تو اس شخص نے بھی اپنے روزے بڑھا لیے۔ تو اس بنیاد پر یہاں بڑی احتیاط ہے، اور اس احتیاط کی بنیاد پر ہی جو یوم شک ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فرامین موجود ہیں۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو ہے وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ، کہ اگر مطلع ابر آلود ہو، گرد و غبار ہو، چاند نظر نہ آ سکے تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30 یوماً، تو پھر جو شعبان کی گنتی ہے وہ پوری کرو۔ یعنی 29 پر چاند دیکھا جا رہا تھا اور مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو پھر اب اس میں کسی طرح کا تردد نہ کیا جائے بلکہ وہ گنتی جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اس بنیاد پر جو یوم شک ہے اس کے مختلف احکام ہیں، اور ہمارے نقطہ نظر کے مطابق کل کی صورتحال جو ہے وہ یوم شک کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں ملک کے بہت سے حصوں میں مطلع ابر آلود تھا اور اس وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے جب یہ صورتحال دیکھی خود بھی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی چاند کی اطلاع مل جائے، اور اطلاع ملنے کے بعد بھی پھر اس کی شہادت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، مگر کہیں سے چاند کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ چاند دیکھنے میں جہاں کوئی لوگ چاند دیکھ رہے ہوں وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسی جگہ جب دوسرے اتنے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں ان کو نظر نہیں آیا تو فلان جس نے دعویٰ کیا مجھے نظر آیا، اس کے نظر آنے کی پھر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہاں پہ حدیث کوٹ کی ہے اور یقینی طور پہ حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ دوسری سائٹ پر ہمارے ملک کے بڑے جید علماء تھے،
آپ کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اگر ان سے غلطی ہوئی یا وہ غلطی پر ہے یا آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ میں نے ویلاگ کیا سر آپ کی خبر کے بعد، مجھے بڑا ریئیکشن آیا، لوگ الٹا مجھ پہ پل پڑے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا میں نے بات نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ علامہ راغب نعیمی صاحب بھی ہیں، اندر ان سے پوچھتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی. ڈاکٹر نعیمی صاحب، تاخیر کس وجہ سے ہوئی سر؟ آپ ممبر رویت ہلال کمیٹی ہیں، یہ بڑا عجیب، اس پہ بھی بڑا ریئیکشن آیا. رات کو 10:30 11 بجے چاند کی رویت کا اعلان ہو رہا ہے، حالانکہ رات 8 بجے تک تو معاملہ کلیئر ہو جاتا تھا کہ آیا چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا. یہ رات کو 11 بجے کون سا چاند تھا سر جو نظر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب علی حیدر صاحب. بحیثیت ممبر رویت ہلال کمیٹی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس وقت چاند کی رویت کے حوالے سے جو کچھ ہماری کمیٹی کے اندر طے پایا اسے منوعاً آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس میں کہیں پر بھی کسی قسم کی تبدیلی کا اظہار نہ کروں، اور یہ عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں چاند کی رویت کا آخری وقت 7:05 تھا. پورے پاکستان میں سب سے دیر سے جیوانی میں کم و بیش 7:55 تک چاند کی رویت ممکن تھی. یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب اور اسلام آباد کی زونل کمیٹی نے اپنے اپنے مقامات جہاں پر بھی وہ چاند کی رویت کا انتظام کیے ہوئے تھے، وہاں پہ چاند کی رویت جب نہ ہوئی تو انہوں نے اس امر کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو مطلع کر دیا. اچھا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور کے پی کے کی زونل کمیٹی کے ساتھ انعقاد پذیر تھا. پورے پاکستان سے ممبران رویت ہلال کمیٹی پشاور میں موجود تھے. رویت ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ میں نے ٹیلیسکوپ لگائی ہے یا میں نے چاند پیما آلہ لگایا ہے اسی جگہ کے اوپر رویت ہو جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. چاند کی رویت تو اب بہت سسٹمیٹک ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس یارڈ سٹکس موجود ہیں چاند کی رویت کرنے کے لیے، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ چاند کی پیدائش سے لے کے چاند کے نظر آنے تک اس کی ایک عمر کا تعین ہوتا ہے جو کم و بیش 19 20 21 گھنٹے کی لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد چاند کا افق سے بلندی جو کم و بیش 8 ڈگری تک ہونی چاہیے، وہ لازمی ہے. پھر اس کے یہ دیکھا جاتا ہے چاند کا اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے. کہیں چاند بلند تو ہے لیکن سورج کے ذرا قریب ہے کہ اس کی روشنی اس سے پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر چاند کا سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر مطلع پر ایک مخصوص مدت جو کہ پاکستانی علاقوں میں کم سے کم 40 منٹ تک بنتی ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر، وہ ہونی لازمی ہے. جب ہم چاند کی رویت کے ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام پیرامیٹرز کل چاند کی رویت کے لیے ممکن تھے، یقینی تھے. اگر ابر آلود ہمارا مطلع نہ ہوتا تو یقینی طور پہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر اور خاص طور پہ گوادر، جیوانی، ساحلی پٹی کے اوپر چاند کی رویت ممکن ہو جاتی. اس حدیث کا پھر کیا جس کا ذکر علامہ اشرف حسین جلالی صاحب نے کیا، حدیث تو ہے وہ تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ جا رہی ہے سر. میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میں نے تو ابھی ابتدائیہ اپنی بات کا کیا ہے. اچھا. یہ مجھے بتائیے کہ کیا پورا پاکستان ابر آلود تھا کل؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ ابر آلود مطلع نہیں تھا وہاں پہ چاند کی رویت یقینی تھی. ٹھیک ہے، بالکل. چاند کی رویت جہاں پر جس شخص نے کی اس شخص کی طرف سے آنے والی گواہی کی چانچ بھٹک کیا رویت ہلال کمیٹی کو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بالکل. پہلا سوال تو میرا یہ ہے. بالکل. اس کا جواب آپ بھی یہی دیں گے جی بالکل کرنا ہے. ہمارے پاس جب بہاولپور سے چاند کی رویت کی گواہی آ رہی ہے تو ہمارے ساتھی مفتی علی اصغر عطاری صاحب چاند کی اس رویت کی گواہی کو
ریکٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو اتھینٹک بنانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع کو استعمال کرتے ہیں. اور میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. میں آپ کے سامنے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ میں موجود ایک بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. شہادت رویت یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی حلال رمضان کے لیے ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان ہی کافی ہے جب وہ یہ کہے کہ میں نے اس رمضان شریف کا حلال فلاں دن کی شام کو دیکھا. اگرچہ کنیز ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ مستور الحال ہی کیوں نہ ہو, جس کی عدالت باطنی معلوم نہیں, ظاہر حال پابند شرع ہے, اگرچہ اس کا بیان مجلس قضا میں نہ ہو, اگرچہ گواہی دیتا ہو نہ کہے, نہ دیکھنے کی کیفیت کو بیان کرے کہ کہاں سے دیکھا, کدھر کو دیکھا, کتنا اونچا تھا وغیرہ ذالک. یہ صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو, چاند کی جگہ ابر یا غبار ہو. یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 سے 406 صفحے کے اوپر امام. اب چونکہ یہاں پہ آپ نے اپنا مقدمہ, اب یہاں پہ وقت چکے دیکھیں میں نے ابھی اچھا کوئی آپ 1 منٹ اور دے دیجئے, 1 منٹ اور دے دیجئے. اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے. ٹھیک, ابر آلود بالکل تھا, اس سے ہمیں انکاری نہیں ہے, لیکن جب چاند کی گواہی آ گئی اور چاند کی رویت ابر نہ ہونے کی صورت میں یقینی ہے, اور جہاں پہ ابر موجود نہیں تھا وہاں پہ چاند کی رویت کی گواہی آ گئی, اس کی تمام تحقیقات مکمل کر لی گئی, تو اس صورت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور جس نے ان گواہیوں کو اکٹھا کیا, اس کی جانچ پھٹک کی, اور محکمہ موسمیات, سپارکو اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان ماہرین جو کہ چاند کے اس رویت کے معاملے کے اوپر اتھینٹسٹی رکھتے ہیں, ان کی اس تحقیقات اور ان کی اس اتھینٹسٹی کے بعد پھر اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب ہم اس گواہی کو رد کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ممبر نہیں رہنا چاہیے. ہم نے اپنے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے, گواہیوں کی جانچ پھٹک کرتے ہوئے گواہی کو قبول کیا ہے, اور اس ایک آدمی کی گواہی, حالانکہ ایک آدمی کی گواہی نہیں ہے, گواہیاں زیادہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ مجھے یہاں پہ بالکل ٹھیک, چلیے آپ نے اپنا بڑی تفصیل سے اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے, اور چونکہ ایک کنفیوژن پھیل گیا تھا لوگوں میں, لیکن اگر ابھی بھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے پاس مزید دلائل ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ ابر آلود مطلع پورے ملک میں نہیں تھا, اگر کسی ایک جگہ سے ایک عاقل بالغ مسلمان کی شہادت آ گئی ہے تو پھر اس شہادت کو لیا جا سکتا ہے. آپ بھی جو آپ حدیث سنا رہے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, تو سر اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جائے؟ حیدر علی صاحب اب میری گزارش بھی سنیں. جی یہ دے رہے ہیں, شہادت کا ذکر کر رہے ہیں بہاولپور سے, تو ہم نے عین اسی وقت بہاولپور رابطہ کیا تھا جب ابھی چاند کے دیکھنے کا وقت تھا. اس کے بعد بھی وہاں سب سے اونچا مینار ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب کے مرکز کا, وہاں جو صاحبزادہ ایاز اویسی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے مینار کے اوپر چڑھ کے بھی اس سارے علاقے میں دیکھا ہے, اور یہاں مطلع ابر آلود ہے, بارش ہو رہی ہے, اور یہاں کسی طرح یعنی کوئی امکان ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا. تو جہاں کا خود مطلع ابر آلود ہے یہ وہاں سے ایک گواہی دے رہے ہیں, اور اس پر یہ پورے ملک کا پھر مدار رکھ رہے ہیں, تو یہ کس طرح ہے؟ نہیں, آپ کو ان کی کیپیسٹی پہ شک ہے؟ اتنے جید علماء ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست جو ہے چاند کا, ان لوگوں کو بھی جواب دیں یہ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں تو امکان ہی نہیں تھا جیسا کوئی کہ چاند نظر آتا, وہاں مطلع جو ہے وہ اس وقت ابر آلود تھا, وہ یعنی مطلع صاف نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جو استدلال کر رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک روزہ پہلے خراب کر چکے ہیں پیچھے عید کے معاملے میں, اب ان پر قوم کیسے اعتماد کرے؟ ان لوگوں نے 2 سال پہلے عید کا اعلان جو ہے وہ کر کے ایک روزہ جو ہے وہ لوگوں کا خراب کیا, کروڑوں لوگوں کا, اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ قضا کر لیا. جب یہ بتائیں وہ کس نے قضا کیا تھا, وہ سب انہی لوگوں کے ذمے پر ہے. تو اپنا یہ کردار تو یہ مجروح خود کر چکے ہیں یہ تمام اراکین جو ہیں اس رویت حلال کے. پہلے تو آپ نے یہ وہ کفارے ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کردار عوام کے سامنے اور پیش کریں اور دلائل کے سامنے لائیں.
یہ لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر یہ ساری کمیٹی پیش ہو ہمارے روبرو اور ہم ان کو سمجھائیں کہ رویت حلال کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے علی حیدر صاحب ہم انٹرپٹ نہیں کریں گے، رویت حلال کمیٹی کسی کے پابند نہیں ہے، رویت حلال کمیٹی کسی کی پابند نہیں ہے، اور یہ بالکل بے جائے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہے۔ ہو آر یو؟ آپ کون شخص ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یو ایٹ اسٹینڈنگ ایٹ نتھنگ پلیس، آپ کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ باقی جہاں تک معاملہ رہا ہے رویت حلال کا، تو رویت حلال جو کل اس کی گواہی پیش کی گئی ہے، اس کی گواہی کو قبول کیا گیا ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ ہم کے پی کے اندر تمام پرائیویٹ کمیٹیوں کو قانون سازی کے ذریعے ختم کروانے کے در پہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک کے پی کے کی کمیٹی کو ہم سنبھالنے نہیں جا رہے، ملک کے اندر جگہ جگہ کے اوپر اس طرح کی پرائیویٹ کمیٹیاں قائم ہو کے اپنے رویت کا اعلان کرنا شروع کر دیں گی اپنی مرضی کے مطابق، تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا موقف آ گیا، آپ نے انٹرپٹ کیا تھا۔ جلالی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے جو سوال کیا ہے، میرا سوال بھی تقریباً ویسے ہی تھا لیکن تھوڑا سا شائستہ لہجے میں تھا کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے پیش ہوں؟ راغب نعیمی صاحب نے کہا آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ریاست کے نمائندے ہیں، آپ کا ریاست سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوں کہ میں پیش یہ کہہ سکتا ہوں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ سکتے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے پیش ہونے کا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دینی معاملات میں یہ بار بار گڑبڑ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پیش ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے، میں ان کا کیا ادب کروں؟ یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ ان پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا راغب صاحب اب آپ جواب دیجیے۔ نہیں الزام نہیں، میں الزام ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے پچھلے روزے کا انہوں نے کیا کیا تھا۔ اچھا راغب صاحب پچھلے روزے کا سوال اٹھا رہے ہیں، وہ پہلے جو روزہ انہوں نے قوم کا خراب کیا انہوں نے کیا کفارہ دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال آ گیا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ سر یہ پچھلا روزہ، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک روزہ کھایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کی اہلیت پہ سوال اٹھا رہا ہوں، آپ سے مراد کمیٹی نے۔ دیکھیے ظاہر بات ہے کمیٹی کی بات ہو رہی ہے نا، میں بھی اس وقت کمیٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے کمیٹی کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اس موقع کے اوپر اختلاف رائے میری طرف سے ہوا تھا اور وہ رجسٹرڈ ہے، وہ چینلز کے اوپر موجود ہے۔ اگر یہ بات صرف میری ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس اجلاس سے واک آؤٹ کیوں نہ کیا؟ قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے، کیا قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے، کیا قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے؟ آپ کے پاس کیپیسٹی قیامت کے دن بھی نہیں ہوگی، بچانے کے لیے آپ نے چپ اختیار کی۔ آپ دونوں حضرات کا روزہ ہے، پلیز آپ نے صرف عہدہ بچانے کے لیے وہاں چپ اختیار کی اور جہاں اعلان ہو رہا تھا تو آپ نہیں بولے، آپ کو بولنا چاہیے تھا، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلال صاحب آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، آپ موجود نہیں تھے، آپ میرے اوپر یہ بات بھی موجود نہیں تھے، آپ یہ بات کیوں رہے ہیں؟ تو آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ جس کمیٹی میں آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں تو آپ ان کا کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا دیکھیے یہ رویت حلال ہونے کی حیثیت سے ویسے آپ موجود ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کنفیوژن دور نہیں ہو سکا، ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے۔ علامہ صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر، آپ نے وقت دیا۔ اشرف جلالی صاحب یہ نااہل رکن ہے، یہ نااہل رکن ہے فقہی طور پر، ان کو نور النساء نہیں آتی۔ اب رمضان چونکہ شروع ہو چکا ہوا ہے تب ہم لڑتے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے وقت نکالا، پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔